گفتگو کو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے نا طبقات کے مختلف قسم کے لوگ، مختلف معیار اور مختلف کیٹیگری کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا فرمایا، اور ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے معاملات میں اپنے سے جو ہے نا اوپر والوں کو دیکھو۔ اسی طرح مالداری کے معاملے میں بھی، مال و دولت کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو متوسط بنایا، کسی کو جو ہے نا فقیر بنایا، اور غریب بنا کر اس پر ظلم نہیں کیا، بلکہ غریب کے ہاتھ میں مال نہیں دیا اگرچہ کہ، لیکن اس کا مال امیر کے ہاتھ میں رکھا۔ غریب کو مال نہیں دیا کا مطلب اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، غریب کے ہاتھ میں مال نہیں دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ وہ مال دینا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو نقصان سے بچانے کے لیے، وہ بھی مالدار ہے، وہ بھی غریب نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا پیسہ، اس کا مال امیروں کے اس میں رکھا، امیروں کے مال میں رکھا، اور امیروں کو حکم دیا کہ کبھی زکوٰۃ کی شکل میں، کبھی صدقہ فطر کی شکل میں، مختلف کبھی نفل صدقے کی شکل میں غریبوں کو ان کا مال دیا کریں۔ چنانچہ اس خطبے کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان امیروں کے مال میں مانگنے والے غریب کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والے غریب کا بھی ہے۔ غریب دو ہوتے ہیں، ایک مانگنے والا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوددار ہوتے ہیں، محتاج تو ہوتے ہیں لیکن مانگنا پسند نہیں کرتے، تو زیادہ مدد اور مستحق وہی لوگ ہیں، مدد کے وہی لوگ مستحق ہیں، کیونکہ عام طور پر لوگوں کی توجہ ان لوگوں کی طرف کیا ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ مانگنے والے کو جو ہے نا لوگ دے دیتے ہیں، لیکن نہیں مانگنے والے جو خودداری کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، عزت کی وجہ سے، جو بھی وجوہات ہیں سمجھیے اس کی وجہ سے نہیں، تو عام طور پر لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا زیادہ جو ہے یہ بہتر ہے۔ تو اللہ نے امیر کے مال میں غریب کا حصہ رکھا، اور امیر کو مختلف حیثیت سے غریب کو اس کا مال لوٹانے کا حکم دیا۔ یہ اس میں امیر کے لیے آزمائش ہے، اس کے لیے امتحان ہے کہ غریب کا جو حق تیرے پاس رکھا ہے، کیا تو اس کو، غریب کو اس کا حق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے تو پھر کوئی بڑا کام نہیں کر رہا، اس کا حق اس کو دے رہا ہے، اس کا مال اس کو دے رہا ہے، اس کی امانت اس کو لوٹا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فضل الہی یہ دیکھیے زکوٰۃ کی شکل میں دیتا ہے تو مال پاک کر دوں گا، مال محفوظ کر دوں گا، مال میں خیر و برکت کر دوں گا، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کہا جا رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے زمین میں ایک دانہ بویا، ایک دانہ مکئی کا ہو کوئی بھی سمجھیے، دانہ بویا، اس سے ایک درخت اگا، اور اس درخت کو 7 بھٹے لگے، اور ہر بھٹے میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے حاصل کتنے ہوئے؟ 700 دانے کیا مانو حاصل ہوئے۔ تو جو اللہ کی راہ میں اخلاص اور خوشنودی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو اگرچہ کہ وہ غریب کا مال غریب کو دے رہا ہے، اس کا اپنا مال نہیں ہے، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، فطرے کی شکل میں ہو، نفل صدقے کی شکل میں ہو، غریب کا مال غریب کو دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی کرم نوازی یہ ہے کہ تو غریب کے مال کا احساس رکھا، اس کے حق کا تو نے لحاظ رکھا، لہذا اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس کے اخلاص کے لحاظ سے، اس کی اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے جو جذبہ اس کے اندر ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو 1 روپے کے بدلے میں 700 درجے نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور حد یہاں تک نہیں قرار دی گئی، بلکہ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ کا اگر کسی کا اخلاص حد درجے بڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ 700 میں سے بھی زیادہ اضافہ فرماتا ہے۔ اب وہ کتنا اضافہ فرماتا ہے اس کی حد نہیں ہے، تو جس کا اس کو دے رہے ہیں، جس کا اس کو جو ہے نا دے رہے ہیں تو ہی کافی تھا، لیکن اللہ نے کا فضل دیکھیے کہ اس پر بھی ثواب اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرما رہا ہے۔ تو ہمیں ورنہ اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر کل وہ غریب کا مال جو ہے نا ہمارے لیے وبال جان کل قیامت کے دن بن جائے گا، خود دنیا میں بھی مال سے خیر و برکت اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گا، اور پھر آخرت میں تو پھر اس کا عذاب اور اس کا حساب تو دینا باقی ہے ہی ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، یہ تو غریبوں کا مال امیروں کے حق میں امیروں کے مال میں غریبوں کا حق رکھا گیا، اور امیروں کو چاہیے کہ غریبوں کا مال ادا کریں، اور مال کی ادائیگی میں شریعت نے اور خاص طور پر ایک لحاظ یہ رکھا کہ خوشی کے موقع پر کبھی بھی غریبوں کو فراموش نہ کیا جائے۔ خوشی کے موقع پر کبھی بھی غریبوں کو، خاص طور پر ویسے تو مال و مالدار غریبوں کو دیتے ہیں آپ داد دہیج وغیرہ وغیرہ، خوشی کے موقع پر کبھی بھی جو ہے نا غریبوں کو فراموش نہ کیا جائے، اس بات کا لحاظ رکھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، عید الفطر کے دن جو مالدار لوگ ہیں ان کے گھر میں اچھے عمدہ پکوان ہوتے ہیں، شیر خورما بنتا ہے، بہرحال جو بھی بنتا ہے عمدہ چولہے لگتے ہیں اچھے، ان کے گھر میں رونق ہوتی ہے، کھانا پینے کا انتظام وہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں چاہا کہ جو ہے نا امیر گھر میں مزے کرتے رہے اور غریب کشکول لے کر لوگوں کے دروں پر بھیک مانگتا رہے، اسی لیے امیروں کو حکم دیا گیا کہ عید کے دن فطرہ ادا کرو، صدقۃ الفطر ادا کرو، تاکہ غریب بھی عید کے دن تمہاری طرح اچھی طرح کھائے اور پیے، اس کے گھر میں بھی خوشحالی اور اس کے گھر میں بھی جو ہے نا بہتری ہو، اس کا گھر جو ہے نا اس کا چولہا ویران نہ ہو۔ اور پھر عید الاضحیٰ کے وقت کے موقع پر آپ کو حکم دیا گیا کہ جہاں آپ قربانی دیتے ہیں وہاں 3 حصے قربانی کے کریں، ایک اپنے لیے بھی رکھے، غریبوں کے لیے بھی کیا کریں، ایک حصہ رکھے، تاکہ عید کے دن جس طرح تم گوشت سے استفادہ کرتے ہو اور جس طرح تم گوشت سے مختلف جو ہے نا آئٹمز بناتے ہو تو لہذا کھاتے ہو، اس دن گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہو، لذت حاصل کرتے ہو، ایک غریب بھی تمہارا منہ نہ تکے بلکہ وہ بھی اس لذت سے فائدہ اٹھائے۔
یہ اسلام کا مطلب ہے کہ خوشی کے دن. لیکن مسئلہ الٹا ہے. خیر فطرے کا مسئلہ کیسا ویسا لوگ کیا کرتے ہیں, فطرہ کم ہے بول کے دے دیتے, لیکن قربانی کی عید کے دن جو ہے نا گوشت دیکھنے کے بعد نیت بدل جاتی. پورے جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ اچھا جو عمدہ گوشت ہے خود رکھ لیتے ہیں, رشتہ داروں کو تھوڑا بہتر, نہیں تو بات آتی بول کے. پھر اس کے بعد غریب سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو لہٰذا ان بولتا نہیں کچھ بھی نہیں, ان بولا تو بھی کوئی اعتبار نہیں, تو لہٰذا اس کو پورے جو ہے نا خراب گوشت, پورا ردی گوشت کیا کرتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. پھر دوسرے دن دیکھو لائٹنگ کی طرح جو ہے نا گوشت اپنے گھروں کی طرف کیا ہے لٹکتا جو ہے نا رہتا ہے. بہرحال سب شادی میں جو ہے نا وہ الیکٹرک لائٹاں ہوتی ہے, یہاں پہ کیا ہے بنو گوشت کی ریٹنگ ملے ایسا, کیونکہ محفل کی مناسبت سے بھی ہونا ہے نا کام. بقرعید چونکہ ایک قربانی کی عید ہے, اس لیے اس مناسبت سے لائٹنگ الگ, شادی کی لائٹنگ الگ ہوتی ہے. تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے. تو غریب کو کسی بھی وقت میں محروم نہیں کیا گیا. اسی طرح جو ہے نا عید الفطر کے یا عید الاضحیٰ کے موقع پر حکم دیا گیا, مستحب رکھا گیا آپ کے لیے اس دن خیر خیرات کی کثرت کریں, تاکہ جو ہے نا وہ لوگ غریب لوگ جو ہے نا اس سے استفادہ کر سکیں. چنانچہ حیدرآباد کی نیوز ہے کہ پیپر میں آپ اب یہ جو رمضان ہونے کے بعد آپ پیپر میں سیاست وغیرہ میں دیکھیے نیوز آتی ہے, تو دوسرے گاؤں سے جو فقیر حیدرآباد آئے تھے, دوسرے گاؤں سے آ کر ایک فقیر کوئی 1 لاکھ, کوئی 1.5 لاکھ, کوئی 2 لاکھ, کوئی 3 لاکھ جو ہے نا پیسے لے کر کیا کرتے ہیں اپنے گھروں کو جاتے ہیں, سال کا پورا خرچہ نکل گیا. تو یہ اس طرح اللہ کا انتظام ہے. ایک جو ہے نا اللہ کا انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کو ہاتھ میں پیسہ تو نہیں دیا, لیکن امیر کے مال میں اس کا حق رکھ کر امیر کی آزمائش, پھر اس کی سعادت مندی کا ذریعہ بنایا. تو لہذا ولیمے کے کوئی آدمی شادی کرتا ہے تو ولیمے کے موقع پر بھی یہ خوشی کا موقع ہے. تو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب میں بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے, غریبوں کو فراموش کیا جائے. تو حکم یہ ہے کہ اپنے ولیمے میں خوشی کا موقع ہے, تو لہذا عقیقہ کر رہے ہیں, خوشی کا موقع ہے, عقیقے میں بھی حکم یہ ہے کہ ایک حصہ غریبوں کو دے, یا ایک حصہ غریبوں کو نہیں دے سکتے تو کم از کم غریبوں کو دعوت میں شامل کر دیں. تو شریعت اسلامیہ میں خاص طور پر خوشی کے موقعوں پر غریبوں کو فراموش نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو لہذا چونکہ عید الفطر ہے, عید الفطر میں صدقہ فطر کو واجب کیا گیا تاکہ عید کی خوشی میں غریب بھی جو ہے نا شریک رہے, ان کے گھر میں بھی بہتر پکوان ہو سکے, ان کا گھر میں بھی اس دن جو ہے نا فقر و فاقہ نہ رہے, تنگ دستی نہ رہے. تو صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی. صدقہ فطر کے لیے زیادہ شرائط نہیں ہے, زکوٰۃ کے اتنے شرائط صدقہ فطر کے لیے نہیں ہے, بلکہ صدقہ فطر کی حکمت پہلے کیا ہے یہ جان لیں. صدقہ فطر کو جو واجب قرار دیا گیا وہ اس لیے قرار دیا گیا, اس کی حکمت احادیث میں 2 حکمتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا میں نے ابھی بتائی کہ عید کی خوشی کے دن غریب کو مال فراہم کرنا ہے اور جو ہے نا اس کو محروم نہیں رکھنا ہے, اس کی بھی عید اچھی انداز میں گزرے. یہ مقصد اسلام کا ایک یہ ہے حکمت صدقہ فطر کی واجب کرنے کی. دوسری حکمت صدقہ فطر کی یہ ہے کہ جو ہے نا روزوں میں جو کمی آ جاتی ہے, کمی مطلب روزہ پورا نہیں رکھے یہ مطلب نہیں, روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے میں غیبت نہیں کرنا ہے, مگر عادت سال بھر کی رہتی کہاں چھوٹتی, اور روزے میں گالی نہیں دینا ہے, سال بھر گالی دیتے رہتے ہیں خاص طور پر موٹر لائن میں, تو پھر اس کے بعد کیسا چکتی وہ عادت. پانا لانا رہا تو بھی گالی دے کے پانا لا بولتا ہے اس کو. میں زبان سے ادا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں اس سے. یہ چیز دیکھیے آپ, معمولی چیز ہے ہمارے عام طور پر ذہن میں نہیں رہتی, یا ایک عادت پڑ جاتی ہے, ایک زبان زد ماحول کی وجہ سے ہو جاتی, خیر آ جائے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ کے نیچے ایک بچہ کا ارے میاں پانا لا, اے فلاں شخص پانا لا, غلطی کرا نہیں رہا تو ارے گدھے, ارے نالائق, ارے نادان, یہ الفاظ بھی آپ کے لیے ہیں, مگر شروعات ماں سے ہوتی. تو بہرحال یہ غلط, یہ گالی دینے کی, آپ ہر پانا لاتے وقت, اس سے ہر کام لیتے وقت دن میں 100 مرتبہ گالیاں دے رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, گناہ ہے کبیرہ, حرام کام کر رہے ہیں. جبکہ آپ کو سنجیدگی سے وہ چھوٹا ہے, شفقت سے کام لے سکتے تھے. ٹھیک ہے اس نے کوئی غلطی کی ہے تو ارے نادان, ارے بے وقوف, ارے گدھے, یہ الفاظ بھی تھے اس کے لیے. لیکن ہائی کوالٹی پہ جانا, ہائی کوالٹی مینٹین کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. تو بہرحال تو اس طرح رمضان, یہ تو سال بھر کی عادت رہتی وہ, اب رمضان میں زبردستی نہیں بھی چاہے تو کیا ہوتا ہے, نکل جاتے ہیں وہ, کیونکہ زبان سال بھر جو ہے نا چلی ہوئی ہوتی ہے. تو لہذا اگر روزے میں کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی غیبت ہو جاتی ہے, کبھی چغلی ہوتی ہے, کیونکہ غیبت میں جتنا مزہ ہے کسی بھی چیز میں اتنا مزہ نہیں ہے. غیبت کرتے رہو, کتنی دیر رہو, آپ وقت ٹائم پاس ہو جاتا نہیں معلوم. اب غیبت کی جگہ سیل فون لے لیا ایک الگ بات ہے, لیکن جو ہے نا غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ کتنی دیر کرو آپ اچھا ہی معلوم ہوتا ہے, اور کبھی ٹائم سمجھ میں جو ہے نا نہیں آتا, اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو رہے ہیں, سمجھے. تو بہرحال خلاصہ کلام, روزے میں کبھی غیبت ہوتی, کبھی جو ہے نا کہ یہ ہوتا, کبھی بھوک لگتے رہتی, کبھی ادھر کاروبار کا ٹینشن, ادھر گھر کا ٹینشن, ادھر وہ رہتا, تو کبھی جو ہے نا الفاظ غصہ بھی ہو جاتا, کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا, کبھی لڑائی بھی ہو جاتی, فلاں کئی چیزیں ہو جاتی. تو یہ کمیاں آ کر کیا کر دیتی ہیں, روزے میں نقص اور کمی پیدا کر دیتی ہیں, روزے میں نقص اور کمی پیدا کر دیتی ہے. تو صدقہ فطر ان کمیوں کو کیا کرتا ہے, دور کرتا ہے. صدقہ فطر ادا کرنے سے روزے میں کچھ کوتاہیاں جو آ گئی ہیں, یعنی چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں, نہیں روزے میں نماز نہیں پڑھا, وہ کوتاہی میں صدقہ فطر سے پورا کروں گا, وہ تو یہ نہیں ہوتا. فرائض کے معاملے میں بات نہیں ہے, جو روزے کے اہتمام کرنا تھا, آپ کو لحاظ رکھنا تھا, جو احترام کرنا تھا وہ آپ نہیں کر سکے,
गुस्सा गाली निकल गई या गीबत हो गई या झूठ बोल दिए या कुछ ऐसे काम हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर ऐसी सूरतें अगर हो जाती हैं तो जो है ना वो तो तौबा कर लेना है, कर ले। और दूसरा क्या है, सदक़ा फित्र से क्या हो जाता है, वो कमियां दूर हो जाती है। ये सदक़ा फित्र रोजे की डेंटिंग पेंटिंग का काम करता है, बालफाज दीगर खालिद भाई का काम करता समझी। तो मेरे यार खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये रोजे की इसकी हिकमत जो है, रोजे में जो कमी पैदा हो गई है उसको, कोताहियां जो आ गई हैं वो क्या हो जाता है, वो दूर कर देता है। और इसी तरह नमाज से पहले और बाद में जो सुन्नतें रखी गई उसकी हिकमत भी यही है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, फर्ज में पढ़ते हैं, उसके बाद शरीक चले आते हैं। बल्कि 5 नमाजों की दूर के बाद जुम्मा का मामला भी यही होता। देखना इमाम साहब जो है ना खुतबा शुरू करे, चलो वुजू करके गए तक जमात ठहरती, गए नमाज पढ़ लिया फौरन निकल गए। याद रखिए खुतबा शुरू एक फरिश्ता मस्जिद में होता है जो क्या करता है, आपके जुम्मा में हाजिरी को दर्ज करता रहता है। जब खुतबा शुरू होता है तो वो फरिश्ता क्या होता है, वो रजिस्टर क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब उसके बाद आने वालों का नाम उसमें दर्ज। खैर जुमा की फर्जियत आप पर से साकित हो जाती, जिम्मेदारी से साकित हो जाती, अलग है, लेकिन वो फरिश्ते की रजिस्टर में आप जुमा में हाजिर होने वालों का नाम नहीं। तो लिहाजा ये कोताहियां अगर नमाजों में कुछ हो जाती है तो लिहाजा आते हैं नमाज में ठहरते, मुसाहब बोले थे अजाब बहुत है, बहुत सख्त अजाब है बोल के, बहरहाल अल्लाह की तौफीक से मुसाहब की तकरीर की डर की क्या की, बहरहाल आके ठहर गए मस्जिद में। ठहरने के बाद जो है ना, अरे गिराक आया कि क्या हुआ, कि कितना गिराक चलेगा क्या नहीं, की अरे वो बच्चे को रख के आया था, सामान मार दिया की है, कि पूरा जहन पूरा कारोबार की तरफ रहता है या कुछ को ऐसी खुशू खुजू नहीं रहता, ऐसा बहरहाल जो भी चीजें क्या होती हैं रहते हैं, हर एक के अलग अलग तकलीफा जो बयान नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये ऐसी खराबियां कभी कोताहियां नमाज में भी क्या होती है जो है ना आती है। तो ऐसी कोताहियां जो मामूली मामूली कोताहियां आ जाती हैं, सुन्नतें रखी गई ताकि उनके जरिए से उन कोताहियों की तकमील की जाए। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि सदक़ा फित्र की 2 हिकमतें हैं। एक तो जो है रोजेदार की रोज़े की कमियों को पूरा करना है, दूसरा गरीबों को ईद के दिन खुशी के मौके पर उन्हें क्या है ग़िज़ा और अनाज फराहम करना है। और सदक़ा फित्र के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। रोज़ा नहीं भी रखे तो सदक़ा फित्र क्या होता है आप पर बाज, किसी वजह से आप रोज़ा नहीं रखे, बीमार थे, मजबूरी थी कोई नहीं थी, या लापरवाही से नहीं रखे होंगे, लेकिन सदक़ा रोज़ा नहीं रखे तो भी आपको सदक़ा फित्र क्या करना है, देना है। क्योंकि रोज़े की कमी का तो वहाँ इंतज़ाम नहीं हो रहा, लेकिन गरीब को ईद के मौके पर, खुशी के मौके पर खाना फराहम करने की सूरत तो वहाँ पर पाई जा रही है। तो सदक़ा फित्र वाजिब होने के लिए जो है ना ज़्यादा तफसीली वो नहीं है, बल्कि सदक़ा फित्र के लिए मुसलमान होना, मालदार होना, मुसलमान होना, मालदार होना। ज़कात में माल पर 1 साल का गुजरना जरूरी है, ज़कात में माल पर 1 साल का गुजरना जरूरी है। और ज़कात में माल तिजारत के लिए होना जरूरी है। सदक़ा फित्र में वैसा नहीं है, ईद से 1 दिन पहले भी रात में भी अगर आपको क्या हो गया, माल आ गया आपके पास, तो आप पर क्या होगा, सदक़ा फित्र क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। माल पर 1 साल गुजरना जरूरी नहीं है। और दूसरा, ज़कात में माल तिजारत के लिए है तो उस पर ज़कात है, वरना ज़कात नहीं है। जैसे एक ज़मीन है, आप तिजारत के लिए है तो ज़कात है, नहीं तिजारत के लिए नहीं है, इन फ्यूचर आपने खरीद के रखी है तो लिहाजा उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन सदक़ा फित्र दोनों पर भी है। तिजारत का माल हो या तिजारत के लिए माल ना भी हो, आपका घर, आपके इस्तेमाल का फर्नीचर, इस्तेमाल की गाड़ियाँ, अगर आप मैकेनिक वगैरह जो भी हैं तो आप हुनरमंद हैं तो आपके टूल्स, ये ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा ज़ायद जो भी सामान अगर आपके पास होगा, या ज़मीनें जो भी होंगी या घर जो भी होंगे, अगर जो है ना उसकी कीमत 30 से 35 हज़ार रुपये उसकी मालियत है तो फिर आप पर सदक़ा फित्र वाजिब है। तो सदक़ा फित्र कितना देना आमतौर पर लोग पूछते हैं। तो सदक़ा फित्र के लिए शरीयत में 4 चीज़ें हैं। गेहूँ, जौ से मुराद जवारी नहीं बल्कि गेहूँ की तरह एक अनाज है। आजकल सब बहुत से लोग वाकिफ़ से, बाद लोग वाकिफ़ भी नहीं है। तो एक जो है ना गेहूँ एक होती है, एक जौ होती है। जौ भी गेहूँ की तरह लंबा लंबा दाना होता है, उसमें 2 खुसूसियतें भी होती हैं, गेहूँ की खुसूसियत भी होती है और जौ की खुसूसियत भी। पकवान के एतबार से बता रहा हूँ, पकवान के एतबार से उसमें 2 खुसूसियतें भी होती है, जवारी की तरह भी होती है और गेहूँ की खुसूसियात भी क्या होती है उसके अंदर होती है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो जौ और अगर गेहूँ दे रहे हैं तो 1.25 किलो देना है। और अगर आप खजूर किशमिश से अगर आप सदक़ा फित्र देना चाह रहे हैं तो 2.5 किलो किशमिश या 2.5 किलो खजूर देना है। अल्लाह ने आपको दिया है, लखपति है, करोड़पति है, तो गेहूं के बजाय, जौ के बजाय आप क्या करें, किशमिश वगैरह उसे भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये चीज़ें देना सदक़ा फित्र में, ये चीज़ें देने की शरीयत ने हुक्म दिया है। और इससे अफजल क्या है, गेहूं या जौ देने से अफजल क्या है, उसका आटा देना है, ताकि गरीब के लिए क्या है और आसानी हो जाए। और उससे अफजल गेहूं, जौ, किशमिश वगैरह, उससे अफजल दे रहे हैं, कीमत देना सबसे ज़्यादा अफजल है, ताकि वो गरीब अपनी दीगर ज़रूरियात पूरी कर सके। उसके पास गेहूं है, आटा है, सब है, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए जो है ना उसके पास दूसरी चीज़ें नहीं है, तो वो क्या है, दूसरी चीज़ें क्या कर सकता है, खरीद सकता है। अगर आप गेहूं या जौ के ज़रिए से सदक़ा फित्र देना चाह रहे थे तो उसके लिए अगर आज के हिसाब से अगर आप कीमत देना चाह रहे हैं तो 100 रुपये एक आदमी की जानिब से 100 रुपये आप क्या है सदक़ा फित्र दे सकते हैं। नहीं, अगर आप किशमिश और खजूर के हिसाब से देना चाह रहे हैं तो 2.5 किलो कितने होते हैं बाजार में मालूम कीजिए, अच्छे खजूर, अच्छे उम्दा, वो जो है ना आप क्या कीजिए मालूम है, उसके हिसाब से आप सदक़ा फित्र एक आदमी की तरफ से 2.5 किलो खजूर या 2.5 किलो किशमिश का जो है ना पैसे आप क्या कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं। वरना अगर गेहूँ, अगर जौ वगैरह से आप देना चाह रहे हैं तो 100 रुपये आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि उसमें गेहूँ उतनी
جو ہے نا آ جاتی ہے. تو 100 روپے آپ میڈل انداز میں گیہوں اور اس کے پہلو کو اختیار کر رہے ہیں تو 100 روپے ایک آدمی کی جانب سے صدقہ فطر ہوگا. تو آدمی کو اپنا بھی مالدار جو آدمی جو نے بتایا جس کے پاس 30 سے 35 ہزار روپے کی رقم ہو یا سامان ہو یا زمین ہو یا کچھ بھی ہو, تو لہذا اس پر صدقہ فطر خود پر بھی واجب ہے اور اس کے نابالغ جو بچے ہیں ان کی طرف سے بھی اس کو صدقہ فطر ادا کرنا کیا ہے واجب, ان کی طرف سے اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا واجب. نابالغ بچوں میں دیوانے بھی ہو تو کوئی بات نہیں, تو لہذا ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر اس کو ادا کرنا واجب ہے. بیوی اور بالغ اولاد کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے. بیوی مالدار ہے تو وہ اپنے مال میں سے دے گی, بچے مالدار ہیں, بڑے بالغ بچے ہیں تو وہ اپنے مال میں سے دیں گے. اگر مالدار نہیں ہے تو ان پر صدقہ فطر واجب ہی نہیں ہے, تو ان کا صدقہ فطر ادا کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے. چھوٹی اولاد کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ شوہر پر کیا ہے واجب ہے. بڑے بچوں کا یا بیوی کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے. اگر یہ ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا, اگر بچے اس کے زیر پرورش ہے, اس کے گھر میں رہتے ہیں تو بچوں کو بغیر بولے کہ ادا کر دیا تو بھی ادا ہو جاتا. لیکن بچے اس کے گھر میں نہیں رہتے, ادھر ادھر اپنی جگہ سیٹل ہیں, سب شادیاں دیا کر لے, سب کی طرف اپنی ہے, مگر باپ بڑے پن کی حیثیت سے بچوں کی طرف سے بھی اگر صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو بچے اگر الگ الگ مقامات پہ ہیں تو باپ کو چاہیے کہ بچوں کو اطلاع دے کر کیا کرے صدقہ فطر دے. ایک گھر میں رہتے ہیں تو وہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بیوی کو اگر وہ مالدار ہے تو اس کا صدقہ فطر واجب ہے, وہ مالدار نہیں ہے تو اس پر نہ چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر واجب ہے نہ بڑے بچوں کا ہے. بیوی پر صرف خود اس کا ہے اور شوہر پر چھوٹے بچوں کا ہے, باقی کا جو ہے نا بیوی پر تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف اپنا ہے. اگر کوئی آدمی کے بچے چھوٹے بچے ہیں, انتقال ہو گیا, آدمی مر گیا سمجھیے, تو دادا کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے چھوٹے بچوں کا, اپنے پتروں کا صدقہ فطر کیا کرے ادا کرے. تو یہ صدقہ فطر کا جو ہے نا اصل وقت تو جو شروع ہوتا ہے وہ عید کے دن فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد صدقہ فطر کا وقت شروع ہوتا ہے. اس کے ادا کرنے کا بہترین وقت عیدگاہ کو جانے سے پہلے ادا کرنا ہے. لیکن اگر آپ رمضان میں ادا کریں یا رمضان سے پہلے بھی ادا کریں تو ادا ہو جاتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات جو ہے نا نہیں. سہولت کے لیے اب عید کے دن مصروف رہتے ہیں یا کسی کو پہنچانے میں مشکل ہوتی ہے, غریبوں ملتے نہیں, میسر نہیں ہوتے, ایسی کوئی وجہ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں پہلے بھی دے سکتے ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ عید نماز تک بھی نہیں دیے تو یہ نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں. جب تک آپ نہیں دیں گے آپ پر وہ صدقہ فطر پورا سال بھی واجب, بلکہ پوری زندگی آپ پر ذمہ داری وہ رہتی ہے, ساقط نہیں. تو لہذا یہ صدقہ فطر کے تعلق سے کچھ احکامات جو ہے نا آپ کے سامنے بیان کیے گئے جو ضروری باتیں تھیں. اگر آپ قیمت اگر دے رہے ہیں تو قیمت صدقہ فطر غریب کو بغیر کسی عوض کے مالک بنا دینا ہے. یعنی گھر میں کام کرنے والی نوکرانی یا نوکر تھا, اس کو اس مہینے کی تنخواہ کے بجائے کیا کر رہا ہے صدقہ فطر دے رہے, ایسا دینا جائز نہیں ہے. کسی عوض میں صدقہ فطر دینا نہیں ہے. اسی طرح شہری کو اٹھانے والے صاحب ہے, ان کو شہری کو اٹھانے کی مزدوری کے طور پر کیا کر رہے ہیں آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. کسی کو بھی عوض میں تنخواہ کے طور پر, مزدوری کے طور پر یہ صدقہ فطر آپ نہیں دے سکتے. کسی غریب کو بغیر کسی عوض کے کیا کرنا ہے صدقہ فطر کا مالک بنا دینا. اگر آپ قیمت دیکھ رہے ہیں, قیمت کے حساب سے صدقہ فطر دینا چاہ رہے ہیں, تو میں نے تو بتا دیا 100 روپے ہے. نہیں, قیمت کنٹرول کی گیہوں کی قیمت نہیں دیکھیں گے بلکہ بازار کی گیہوں کی قیمت دیکھی جائے, کیونکہ کنٹرول کی گیہوں کی قیمت میں سبسڈی ہوتی ہے. تو لہذا اور دیں گے بھی آپ عمدہ قسم کی گیہوں دیں گے تو بھی کچھ تو جو ہے نا بنسی گیہوں کھا رہے ہیں, تو جو ہے نا صدقہ فطر میں جو ہے نا معمولی گیہوں کنٹرول کی لا کے دے رہے ہیں. تو کنٹرول کی گیہوں دینا چاہے تو گیہوں دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ خود وہ کھاتے ہیں تو دیجیے, ورنہ جو نہیں دے سکتے. قیمت دینا ہے تو گیہوں کی یہ قیمت کنٹرول کی نہیں دیکھیں گے, بازار کی دیکھیں گے. میں آسانی سے آپ کے سامنے بات رکھ دیا, 100 روپے دے دیجیے, مسئلہ جو ہے نا ختم. تو یہ آپ کا صدقہ فطر کا جو ہے یہ معاملہ تھا. یہ صدقہ فطر کے کچھ احکام تھے.